corruption. We are today politically unstable, economically weak, and socially fragmented. Our problems are further aggravated by the complex regional configuration with a growing Indo-US nexus. Complex regional configuration with growing Indo-US nexus, India's strategic ascendancy in the region, and its unprecedented influence in Afghanistan, with serious nuisance potential against Pakistan's security interests. And as we fulfill our obligations as a partner and an ally in this war on terror, the US has entered into a long-term defense pact with India, a nuclear deal, introducing a new ominous dimension to the already volatile and unstable security environment of the region. The growing strategic partnership between US and India not only aggravates our security concerns, but also destabilizes the critical balance of power in this region. In the ultimate analysis, our problems, I again emphasize, are not external. Our problems are domestic. We need to overcome our domestic problems. We need domestic consolidation, politically, economically, and socially. This would require fixing our fundamentals and reordering of our national priorities. It is a challenge to our collective civilian leadership now. This is the last chance for a systemic change, and the nation reposed confidence in this leadership when it voted in February 2008 elections. But if the present government fails to grasp the nettle, nothing will save the country from a revolution that the people will be obliged to bring as the last resort to free themselves of the legacy of their continued exploitation and oppression by the feudal, elitist, and civil military establishment, and to have a system rooted in their own inalienable will and based on constitutional supremacy, rule of law, independence of judiciary, and good governance. About the new vision, of course, everybody is entitled to have his own vision, but I'll, with your permission, present my own. Terrorism is our sole identity now. We are seen both as the problem and as the key to its solution. Our domestic failures and leadership miscarriages have seriously constricted our foreign policy options. We have earned for ourselves dubious distinctions of being the most violent nation on earth and the most dangerous place in the world. We have lost credibility as a state. Not even for a penny in cash the world now trusts us. No one, not even the so-called friends of Pakistan, now trust us with a penny in cash. After all, what has gone wrong with us as a state and as a nation? Our military rulers always had a legitimacy problem, but they never had a credibility problem. Isn't it disappointing for us that our elected leadership, of course, it doesn't have a legitimacy problem, but it has a serious credibility problem. One thing is clear. Pakistan's foreign policy is not responsible for the prevailing crisis of governance in our country. And I'm not saying this only because I've spent 40 years of my life in dealing with states between and among states, but this, अभी रजा साहब बात कर रहे थे, मैं भी ये कहता हूं कि मैंने, वो कहते कि जी 49 में सर्विस में नहीं ज्वाइन करना चाहिए था, तो मैं भी उन लोगों में से हूं जिसने वो गलती की, और 40 साल कोलू के बैल की तरह मैंने एक ब्लिंकर्स अपनी आंखों पर चढ़ा के, लेकिन मुझे फख्र है कि मैंने अपनी रियासत को सर्व किया. मैं हुकूमत को नहीं सर्व करता. एक जो ब्यूरोक्रेट होता है, प्रोफेशनल, वो हुकूमत का गुलाम नहीं होता है, वो रियासत का गुलाम होता है. ये भी आपको समझने की जरूरत है. अक्सर कहा जाता है कि जी, मुझसे लोग कहते हैं, अच्छा जी तुसी आजकल बड़ियां गल्लां करते हो, ते जदों तुसी उत्थे सो तो उदों तुसी गल्लां नहीं करते. एक तो पहली बात तो ये है कि हम प्रोफेशनल्स, हमें जब ट्रेनिंग दी जाती है तो ये कहा जाता है कि जब आप एक हुकूमती मुलाजिम के तौर पर काम करते हैं तो एक डिसिप्लिन होता है. हम पब्लिक में बात नहीं कर सकते,
لیکن ہمارے منہ پر کوئی زنجیر نہیں ہوتی جب ہم آپس میں بیٹھ کر اپنے سپیریئرز کے سامنے اپنے ویوز ہمیشہ دیتے آئے ہیں, بعض دفعہ لکھ کے بھی دیتے آئے ہیں. یہ اور بات ہے فیصلہ کرنے والے وہ بات مانے یا نہ مانے. سرکاری ملازم فیصلے کرنے میں شریک ہوتے ہیں لیکن ڈسائسو اور انسٹرومنٹل نہیں ہوتے. فیصلے ہمارے حکمران کرتے ہیں. تو اکثر ایسے مواقع آئے, اپرچونٹیز آئیں میرے لیے بھی, جہاں مجھے اختلاف تھا اپنے حکمرانوں کی پالیسی سے. میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ جی یہ ایسے ہونا چاہیے, نہیں مانا گیا, حکم دیا گیا, ہم نے سر آنکھوں پر اس پر عمل کیا. لیکن یہ سوچا کہ چھوڑ دوں میں نوکری, مگر میں نے سوچا کہ میں چھوڑوں گا تو نقصان کس کا ہوگا کہ اگر پاکستان کی بیوروکریسی میں کوئی 10% بھی کوئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے ضمیر کے مطابق بات کرنے کے اہل ہیں, اگر وہ اس طرح یکے بعد دیگرے چھوڑتے چلے گئے تو پھر تو یہ ملک 62 سال کی بجائے شاید 62 دن بھی نہ زندہ رہتا. تو ابھی کچھ لوگ ہیں جو ضمیر اور انٹیگریٹی کے ساتھ وہاں باتیں کرتے ہیں, جو سسٹم کو چلائے رکھ رہے ہیں. میجورٹی نہیں ایسے لوگوں کی میں بتا دوں. تو بہرحال the solution to our problems does not lie in altering the objectives and contents of our foreign policy. We just have to readjust them to regain our lost sovereignty and freedom of action. I say regain. 8 سالوں میں, جنرل مشرف کے 8 سالوں میں پاکستان کی حکمرانیت سوورن انڈیپینڈنس چلی گئی ہے. فیصلے کرنے کی اب آپ کے پاس نہ صلاحیت ہے اور نہ قابلیت ہے. یو آر نو لانگر ان اے پوزیشن ٹو ٹیک یور اون ڈیسیژنز. آپ کے حکمران ان باہر کے حکمرانوں کی آنکھ کی طرف دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں, ان کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور اس وقت تو بش کے وقت اور مشرف صاحب کے وقت بش کے جہاز آ کر آپ کے قبائلی علاقوں میں حملے کر کے جاتے تھے تو ہم میں اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ عوام کو سچ بتا سکیں, یہ کہہ سکیں کہ یہ انہوں نے حملہ کیا. ہم عوام کو بتاتے کہ ہم حملہ کر رہے ہیں. ابھی بھی ڈرون اٹیکس پہ آپ نے اکثر سنا ہوگا, اکثر حکومتی سطح پر یہ ایک تاثر پیدا کیا جاتا ہے کہ جی ہم نے احتجاج کیا, ہم نے فلاں کو یہ کہا, مگر اصلیت کچھ اور ہے. وہ آپ کی مرضی سے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ واقعی ہمارے مفاد میں ہے, میں یہ کہتا ہوں تو حکومت کے پاس, اور وہ حکومت جو منتخب ہوئی ہے آپ کے اعتماد کے ساتھ, آپ نے ان پر اعتماد کیا ہے ووٹ کے ساتھ, تو ان کو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے عوام کو کانفیڈنس میں لیں, بتائیں کہ یہ ہماری مجبوری ہے, ہماری ضرورت ہے, اور ہم نے کہا ہے ان کو کہ آپ یہ کام کریں. تو قوم ضرور حکومت کا ساتھ دے گی. سوات میں یہی ہوا تھا. آفٹر آل سوات میں شروع میں ایک ایگریمنٹ ہوا, لیکن جب ضرورت ہوئی وہاں پہ طاقت استعمال کرنے کی تو عوام نے بھرپور فوج کا ساتھ دیا. اور پھر اسی طرح وزیرستان میں فوج اب کارروائی کر رہی ہے, عوام کی پوری حمایت ان کے ساتھ ہے. تو عوام تو اپنے حکمرانوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں بشرطے کہ وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. بدقسمتی یہ ہے کہ آج فیصلہ کرنے کی نہ سکت ہے نہ صلاحیت ہے کہیں. یہ ہے ہمارا اصل مسئلہ, جس کو میں لیڈرشپ مس کیریج کہتا ہوں. اور یہ مسئلہ کوئی اس حکومت کے دور کا نہیں, یہ 60 سال کی کہانی ہے. اور مسائل کا انبار ہے ہمارا, ایک بہت بڑا انبار ہے. میں مایوس نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ لوگوں کو حقیقت بھی پتا ہونی چاہیے تاکہ آپ ایک نوجوان نسل ہیں, اپنا راستہ کا تعین کرتے وقت آپ کو اندازہ ہو کہ یہ چیزیں بری ہوئی ہیں پاس میں, ان سے ہمیں بچنا ہے. سو we just have to adjust them to regain our lost sovereignty and freedom of action. Putting our house in order is what we need. Reordering of national priorities is a solution. The country must return to genuine democracy. And we must use our pivotal location to advance our geostrategic interests. We must, فائدے کے لیے کیا جائے, نیوسنس کے لیے کیا. جیو اسٹریٹجک لوکیشن تو بہت زبردست ہے, مگر ہم نے اس کو اپنے لیے بھی مصیبت بنا لیا ہے, دنیا کے لیے بھی مصیبت بنا لیا ہے. اگر یہی ہم جیو اسٹریٹجک لوکیشن جو ہمارا سب سے بڑا ایسٹ تھا, ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے تو آج ہم شاید خوشحال ترین قوموں میں ہوتے.